السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج میں پھر آپ کی خدمت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو حالات پیش آئے تھے اس میں سے کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوا۔ چونکہ کل 12 ربیع الاول شریف ہے، اس لیے آج میں اسی تعلق سے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نوزائیدہ بچے کی حالت میں دیکھنے والی خواتین حضرت آمنہ اور مکہ کی دوسری خواتین فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت تندرست تھے، اتنے تندرست کہ جو لوگ آپ کو دیکھنے آتے وہ سمجھتے کہ آپ کئی مہینوں کے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد حضرت آمنہ نے حضرت عبد المطلب کو پوتے کی ولادت کی خبر پہنچائی تو وہ خوش پوتے کو دیکھنے آئے اور خانہ کعبہ لے جا کر وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے رہے اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق آپ کے دادا نے چند دعائیہ اشعار کہے، جن کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ اشعار یہ ہیں کہ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پاکیزہ لباس اور منزہ ذات والا مقدس پوتا عطا فرمایا ہے۔ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پاکیزہ لباس اور منزہ ذات والا مقدس پوتا عطا فرمایا ہے، جو پنگھوڑے میں ہوتے ہوئے سب بچوں پر فوقیت لے گئے ہیں۔ میں ان کو اللہ تعالیٰ کے مبارک ارکان اور اطراف و اکناف والے گھر کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور یہ بھی شعر آپ نے فرمایا، حتیٰ کہ میں ان کو اس حال میں دیکھوں کہ وہ مکمل اور مضبوط و توانا جوان ہوں۔ میں ان کو کینہ اور دشمن کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں اور اس حاسد کے شر سے جس کی آنکھیں مرض حسد کی وجہ سے بے چین و بے قرار ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے پوتے کی مدح و ثنا میں چند اشعار کہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے لا کر حضرت آمنہ کی گود میں دے دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا آب و گل میں قدم رکھا تو قریش کی رسم کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر کے بال اتروا کر ان کے برابر سونے کو فقیروں میں خیرات کر دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے عزیز پوتے کی ولادت کی خوشی میں بڑی تعداد میں اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت غریبوں اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی مکہ معظمہ میں سکونت پذیر تھا اور وہ یہودی تجارت کیا کرتا تھا اور مکہ میں آیا ہوا تھا۔ اس یہودی نے ولادت کی شب قریش کے ایک مجلس میں پوچھا کہ آج رات تم میں سے کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ قریش نے لا علمی کا اظہار کیا تو کہنے لگا کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اس رات آخری امت کے نبی پیدا ہو چکے ہیں اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہے۔ اس کے علاوہ کتب قدیمہ میں یہ نشانی بھی ہے کہ وہ 2 راتیں دودھ نہیں پئیں گے۔ قریش حیران ہوئے اور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ گھر والوں سے معلوم ہونے پر کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے، قریش یہودی کے پاس پہنچے اور اسے بتایا
یہودی نے بچے کو دیکھنے کی خواہش کی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو قریش نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس پر یہودی کہنے لگا واللہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ اے گروہ قریش، اچھی طرح سن لو، خدا کی قسم یہ نبی تم پر ایسی شوکت و سطوت قائم کریں گے جس کی خبر مشرق سے مغرب تک پہنچے گی۔ اسی طرح اور ایک یہودی کا واقعہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت میری عمر 7 یا 8 سال کی تھی۔ میں نے اس رات ایک یہودی کو دیکھا جو اونچی جگہ پر کھڑا چلا رہا تھا کہ اس رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہو چکی ہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ وہ یہودی ہجرت مدینہ کے وقت بھی موجود تھا، مگر حسد و عناد کی وجہ سے کفر و ضلالت سے مرا، مگر مشرف باسلام نہ ہوا۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت حوا، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت آسیہ موجود تھیں۔ ان چاروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک زرعی تشت پر آب کوثر سے نہلایا اور سر مبارک پر سبز کپڑا باندھ کر جنت کا عطر مل دیا اور حضرت آمینہ کی گود میں لٹایا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہا ربی حبلی امتی، یعنی اے اللہ میرے واسطے میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہاری بلند ہمتی کی وجہ سے آپ کی امت کو بخش دیا۔ پھر فرمایا کہ فرشتوں گواہ رہنا کہ میرا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ولادت کے وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، تو قیامت کے دن کس طرح بھولے گا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیقہ مبارک کس طرح کیا گیا تھا۔ ولادت پاک کے بعد آنے والے پہلے پیر کو، جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہری زندگی گزارتے 7واں دن تھا، اس دن حضرت عبد المطلب نے اپنے پیارے پوتے کی پیدائش کی خوشی میں ایک عظیم جشن کیا۔ اس جشن میں اونٹوں کی قربانی دی گئی اور تمام قریش کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں قریش کے تمام اکابر شریک تھے۔ کھانا کھانے کے بعد قریش کے لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے بچے کا نام دریافت کیا، تو حضرت عبد المطلب نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قریش نے کہا کہ آپ نے اس نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا خوبی دیکھی کہ اپنے آبا و اجداد کے ناموں کو نظر انداز کر دیا۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے اپنے پیارے پوتے کا منہ چوم کر کہا میں چاہتا ہوں کہ آسمانوں میں اللہ تعالی اور زمین میں اس کی مخلوقات اس کی تعریف کریں اور میرے پوتے کے گن گائیں۔ محترم حضرات، آگے کا واقعہ میں بیان کروں اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر اپنی رائے آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ آگے میں آپ کی خدمت میں آگے کی باتیں پیش کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے سال قریش کی حالت بہت ہی نازک تھی۔ مکہ میں قحط کی سی حالت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد خوب زور کی بارش ہوئی اور آپ کی برکت سے قحط کا کہیں نام و نشان نہ رہا۔ ابن شیخ نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کی جنبش سے ہلا کرتا تھا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ واقعہ، یہ گفتگو، یہ بیان یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں پھر کچھ اور باتیں اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا